ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے اسپیس کرافٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں 3 ایسٹرونوٹس موجود تھے۔ یہ اسپیس کرافٹ چاند پر لینڈ کرنے کے بالکل قریب ہی تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ اسپیس کرافٹ ارتھ سے 3,22,000 کلومیٹر دور اسپیس کے ایسے حصے میں تھا جہاں تک پہنچنے میں ان کو پورے 3 دن لگ چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ کے مین آکسیجن ٹینک میں کوئی خرابی ہوئی اور وہ ایک زوردار جھٹکے سے پھٹ چکا تھا۔ یہ آکسیجن ٹینک اندر بیٹھے ایسٹرونوٹس کو آکسیجن فراہم کرتا تھا، یعنی ایسٹرونوٹس اب سمجھ چکے تھے کہ ان کے بچنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے۔ کیبن میں اب تقریباً صرف 15 منٹ تک زندہ رہنے کا آکسیجن بچا تھا اور ظاہر ہے اتنے کم ٹائم میں واپس ارتھ تک پہنچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ناظرین، اسپیس میں صرف روبوٹس کو بھیجنا بھی ناسا کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن اسپیس میں اگر کسی انسان کو بھیجنا ہو اور پھر ان کو صحیح سلامت واپس ارتھ تک لانا ہو تو یہ ایک ایسا مشن ہوتا ہے جس میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کھونے کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ چاہے کوئی بھی اسپیس کرافٹ ہو، وہ اسپیس میں ایسٹرونوٹس کو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریڈیشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو ارتھ جیسا ایٹماسفیئر بھی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اندر زندہ رہ سکے۔ پریشرائزڈ کیبن جن میں آکسیجن فراہم کرنے کے لیے آکسیجن ٹینکس بھی لگے ہوتے ہیں اور کیبن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرنے کے لیے اسپیشل فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے اسپیس میں کوئی حادثہ پیش آیا تو اسپیس کرافٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیٹھے ایسٹرونوٹس ہمیشہ کے لیے اسپیس میں ہی کھو جائیں گے، جن کو واپس لانا امپاسبل ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا ہی ایک حادثہ اپریل 1970 میں اپولو 13 کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی سائنس فکشن سٹوری سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اس مشن سے 1 سال پہلے یعنی 1969 میں اپولو 11 کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ کر چکا تھا اور نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند کی زمین پر قدم رکھا۔ اپولو 11 کے بعد اپولو 12 کا بھی مون مشن کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی اپولو 13 کی، جس کا مین مقصد چاند پر مزید ایکسپلوریشن کرنا تھا۔ اپولو 13 کو چاند کے ایک ایسے حصے میں لینڈ کرنا تھا جہاں کسی ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے بہت بڑا گڈھا بنا ہوا ہو اور چاند کے اس حصے کو فرا مورو کہا جاتا ہے۔ اس مشن کے کمانڈر جیمس لوول تھے، جبکہ ان کے ساتھ 2 موڈیول پائلٹس جون سویگرٹ اور فریڈ ہائس بھی تھے۔ یہ تینوں ایسٹرونوٹس ارتھ پر اپنی فیملیز کو چھوڑ کر اپولو 13 مشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشن کا آغاز 11 اپریل 1970 کو فلوریڈا میں واقع جون ایف کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوا۔ کیونکہ یہ چاند پر انسانوں کا کوئی پہلا ٹرپ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کا لائیو پروٹوکاسٹ دیکھنے میں زیادہ لوگ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے۔ اس اسپیس کرافٹ کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ کمانڈ موڈیول کہلاتا ہے۔ یہ کمانڈ موڈیول وہی جگہ تھی جہاں تینوں ایسٹرونوٹس کو زیادہ تر ٹائم رہنا تھا۔ دوسرا حصہ جو کہ لیونر موڈیول کہلاتا ہے اور اس کا مین مقصد چاند پر لینڈ کرنا اور وہاں سے ایسٹرونوٹس کو واپس لے کر جانا تھا۔ تیسرا اور آخری حصہ یہ سلنڈر تھا جس میں اسپیس کرافٹ کا انجن اور آکسیجن ٹینک موجود تھا اور اسی وجہ سے اس کو اسپیس کرافٹ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اب پلان یہ تھا کہ پہلے یہ پورا اسپیس کرافٹ ارتھ کے اوربٹ سے نکل کر چاند کے گرد چکر لگائے گا اور تبھی اس میں سے 2 ایسٹرونوٹس صحیح ٹائم پر اس لیونر موڈیول میں بیٹھ کر اس کو اسپیس کرافٹ سے الگ کریں گے اور چاند پر لینڈ کر جائیں گے۔ چاند پر سیمپلز کلیکٹ کرنے کے بعد لیونر موڈیول ان کو واپس چاند کے اوربٹ میں لے کر جائے گا، جہاں وہ واپس اسپیس کرافٹ سے جا ملے گا اور واپس ارتھ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ چاند پر لینڈ کرنا تو دور کی بات، بلکہ یہ لوگ ایک ایسے بھیانک حادثے کا شکار ہونے جا رہے ہیں جو کبھی ان کے سپنے میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ان کو ارتھ سے روانہ ہوئے 55 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ ارتھ سے 3,22,000 کلومیٹر دور تیزی سے چاند کی طرف رواں دوا تھا۔ اسی دوران ایک ایسٹرونوٹس نے روٹین کے مطابق ایک آکسیجن ٹینک کے لیول چیک کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کمانڈ موڈیول میں بیٹھے دوسرے ایسٹرونوٹس نے بھی اس کو محسوس کیا۔ کیونکہ موڈیول پائلٹس فریڈ ہائس کی مذاق کرنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے پہلے سب کو
को यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है, लेकिन अब की बार फ्रेड हाइस भी दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया। मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिक वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाक़ये की खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दे दी। ये खबर मिलते ही नासा का मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने पे इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेस क्राफ्ट से रियल टाइम डेटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेस क्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरे ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली हो रहे हैं। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुके थे, जो कि स्पेस क्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया था।